کم بیک نشاندہی کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اب جو نشاندہی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کچھ الیکشن کی گہما گہمی. کچھ سیاسی جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ شاید کہ الیکشن ہو جائیں گے 2-3 مہینے کے بعد، اور سردیوں میں شاید الیکشن ہو جائیں. اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہے. سعود آباد میں ایک جلسہ کیا ہے. خالد مقبول صدیقی نے آج بھی کہا ہے کہ کراچی ہمارا تھا، ہمیں واپس مل گیا ہے. وارثان کراچی ایک بار پھر واپس آ چکے ہیں. جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے، وارثان کراچی ہیں یا نہیں؟ کیا کہیں گے عظیم بھائی؟ وقار، جو آپ کا سوال تھا کہ کراچی کو لوٹنے والے پریشان ہیں کہ کراچی کے اصل وارث واپس آ گئے، تو کراچی کو لوٹنے والے تو یہ خود ہیں. مطلب 35 سالوں سے جو کراچی کا حال کیا ہے انہوں نے، اور 35 سال سے مطلب جی اے مہاجر کا ایک نعرہ لگایا، اور اس نعرے کی ٹرک کی بتی کے پیچھے کراچی کے مہاجروں کو لگایا. تو آپ نے ہی سب سے زیادہ اگر کراچی میں مہاجروں کا استحصال کیا ہے تو ایم کیو ایم نے کیا ہے. کراچی کے مہاجروں سے آپ نے تعلیم چھین لی، تعلیم کا زیور چھین لیا. کراچی کے مہاجروں سے ہی آپ نے بھتہ لیا. کراچی کے مہاجروں کی آپ نے گاڑیاں جلائیں، کراچی کے مہاجروں کی موٹر سائیکلیں جلائی. کراچی کے مہاجروں کی شناخت تبدیل کر دی، تہذیب تبدیل کر دی، ان کو لنگڑا کانا کنکٹا. وہ کراچی ایک تہذیب یافتہ شہر تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عوام اس نعرے سے بیوقوف نہیں بنیں گے. صرف جی اے مہاجر کا نعرہ لگانے سے جو ہے نا مہاجر نہیں جیے گا. صرف ووٹ کیوں پڑتے ہیں ان کو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. تو اب وہ نعرہ جو سمجھ لیں کہ وہی پرانا مشروب اور بوتل نہیں جو لوگوں کو، مہاجروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل مہاجر کی خدمت تو کون کر رہا ہے؟ اصل کی مہاجروں کی خدمت تو نعمت اللہ خان صاحب نے کی، وہ بھی مہاجر تھا. اصل مہاجروں کی خدمت تو حافظ نعیم الرحمان کر رہا ہے، وہ بھی مہاجر ہے. یعنی وہ سارے نعرے جو ایم کیو ایم نے اٹھا لیے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آج اگر مہاجروں کی تعلیم کے لیے کوئی پریشان ہے، آج مہاجروں کو کوئی آئی ٹی کی تعلیم دے رہا ہے، تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہے، کراچی کا بیٹا. آج اگر وہ کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے اگر کوئی مہاجر بات کر رہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہے. گو کہ ہم لسانی سیاست پر بالکل یقین نہیں رکھتے. آپ نے بہت باتیں کی، لیکن بجلی اب تک معاملہ حل نہیں کرا پایا. تو ہم لگے ہوئے نا پیچھے. وہی کراچی کے مہاجروں کو سب سے بڑا استحصال کیا، جو کراچی الیکٹرک کو کھمبوں کی قیمت میں بیچا، انہی جی اے مہاجر کا نعرہ لگانے والے کو بیچا. ایم کیو ایم نے کہا ہے وہ صرف مہاجر نہیں، تمام زبانیں بولنے والوں کو ٹکٹ ملے گا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ کراچی کی اگر مہاجروں کی خدمت، کراچی میں جتنے لسان آباد ہیں، اگر کسی نے خدمت کی ہے تو وہ جماعت اسلامی نے کی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے 95% جتنے یو سی چیئرمین ہیں، ٹاؤن چیئرمین ہیں، سب مہاجر ہیں، سب مہاجروں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن آپ جی اے مہاجر کا نعرہ لگا کے مہاجروں کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب آپ نے جو ہے، اگر اسی طرح کی صورتحال ہے تو کیا اب میئر آپ تبدیل کرنے کی طرف جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں، ہم تو اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ جن یو سیز میں اور جن ٹاؤنز میں ہم موجود ہیں، ٹل ڈیٹ ہمارے پاس ابھی تک جو ہے، ابھی ٹاؤن کو جو ہے کل جو ہے ان کو جو ہے اختیار ملا ہے. یو سی کو اب تک اختیار فائنینشیل اختیار اب ہمیں کام ہوتا نظر آئے گا. آپ کو ہم پہلے ہی کام کر رہے ہیں. ان کا تو یہ حال ہے، جی اے مہاجر کا نعرہ لگانے والوں کا یہ حال ہے کہ ان کے ایم این اے ایم پی ہمارے یو سی چیئرمین کے ساتھ اب اپنا مقابلہ کر رہے ہیں کہ آگے جو گٹر کے ڈھکن لگانے پر مجبور ہو گئے اور وہ پانی کی لائنیں ٹھیک کراتے ہوئے اپنی تصویریں بنا کر اور ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جی اے مہاجر کا اسی طرح جو ہے وہ سندھ میں جو ہے جی اے بھٹو کا نعرہ لگا کے سندھیوں کو ان کا استحصال کیا گیا، اور اسی طرح کراچی میں پہنچایا ہے. جو میئر کراچی ہیں انہوں نے بھٹ آئی لینڈ میں جو ہے پانی اسکیم جو ہے وہ پہنچا دی. کتنے دنوں بعد پانی آ رہا ہے. پانی کا سائیکل دیکھیں. اصل تو دیکھیں K4 کا یہ جو آپ کے اپنا میئر صاحب ہیں، یہ 1 سال ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں. تو سوال تو ان سے بھی بنتا ہے کہ آپ کراچی پہ مزید 2 ارب روپے کا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی کبھی بھی آپ کو جو ہے نا یہ ٹیکس لگانے نہیں دے گی، یہ استحصال کرنے نہیں دے گی. آپ سب سے پہلے مرتضی وہاب صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ جو کراچی کا موٹر وہیکل ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا حساب تو دیں. آپ نے کراچی کی سڑکوں کے لیے کیا کیا؟ جو 14 ارب روپے کا پیکج آپ نے اور کلک ایک ادارہ بنا کر جو اس میں بدعنوانی کی ہے، تو وہ 14 ارب روپے کہاں ہے؟ اس کا جواب تو دیں، ان کو بتائیں. تو کراچی کے حوالے سے جو 1.5% جو ٹیکس امپورٹ کی مد میں جو آپ پوری امپورٹ کراچی سے ہو کے جاتی ہے جو طے ہے. پی ایف سی ایوارڈ کے لیے آپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سالوں سے آپ نے پی ایف سی ایوارڈ کے لیے کیا، آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب آپ جو ہے صوبائی حکومتوں کی بلدیاتی اختیارات دینے کی بات آتی ہے، پی ایف سی ایوارڈ کی بات آتی ہے، تو آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ درخواست گزار ایک پہنچا ایک شہری عدالت میں، اس نے کہا کہ الیکشن کے دوران جو ہے تمام چیئرمینز کو جو ہے معطل کر دیا جائے تاکہ وہ جو ہے الیکشن پہ اثر انداز نہ ہو. دیکھیں، یہ تو مطلب تعجب اس بات پہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی 3 سال تک بلدیاتی انتخابات سے بھاگتی رہی ہے، اب وہ کہہ رہی ہے نیشنل الیکشن فوراً کرواؤ. تو بھائی آپ جمہوری جماعت ہیں، جمہوریت پسند جماعت ہے، تو آپ 3 سال تک کیوں اس الیکشن پروسیس سے بھاگتے رہے؟ جس طریقے سے آپ نے کراچی میں میئر بنایا، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اور اپنا جو الیکشن پلان 2024 جو بھی آپ کے ذہن میں تھا اس کو آپ نے جو ہے فلاپ کر دیا. آپ نے جو بلاول بھٹو کا نعرہ لگایا تھا کہ جو اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا،
پوری کراچی کی تمام پاکستان کی تمام وکلا برادری سیاسی جو جتنے بھی ایون ان کے اپنے اتحادی جو چیف پڑھے کہ کس طریقے کے انتخابات کروائیں. اچھا سر میں چاہوں گا اس نیچ پہ اس طریقے سے اگر یہ ساری چیزیں اتنی پرابلم آپ کو ہو رہی ہے میئر کراچی کے حوالے سے سر وہ آپ کہہ دینا کہ جی اب ہم اپنا میئر لا رہے ہیں دوبارہ سے ووٹنگ کرا لیں. دیکھیں ریگارڈ لیس وی بیکم میئر اور ناٹ, ٹھیک ہے, آور ایجنڈا از ویری سمپل, اسٹریٹ اینڈ کلیئر. آور ایجنڈا, وی آر ہیلپنگ پیپل, وی آر سرونگ پیپل, وی آر فائٹنگ فار دا پیپل آف کراچی. 8 اکتوبر کو گورنر ہاؤس کے باہر ہم دھرنا دے رہے ہیں. اس میں جو ہمارا ایجنڈا ہے مہنگائی ہے, پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف ہم دھرنا دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کراچی پہ جو 3.5 کروڑ کی ہماری آبادی ہے ہم اس مردم شماری کو قطعی اگری نہیں کرتے. اور جس طریقے سے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نواز نون لیگ نے جو کراچی کی عوام کو دھوکہ دیا ہے, ہماری نمائندگی کم کی. آج میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی کی کتنی آپ کی جو ہے 22 نشستیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہماری آبادی یہ پوری گنتے تو ہماری 32 نشستیں ہوتی ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلی کی 47 نشستیں, اگر یہ 47 اگر ہماری آبادی پوری گنی جاتی تو آج 65 سے زائد نشستیں ہماری جو ہے ایم کیو ایم جو ہے اتنی کراچی سے مخلص ہے اور جی ایم مہاجر کا نعرہ لگاتی تو مہاجروں کی آبادی جو کم گننے پر وہ کیوں حکومت کی اتحاد میں بیٹھی رہی, وہ حکومت چھوڑ دیتی, اگر ایم کیو حکومت چھوڑ دیتی, حکومت گر جاتی, جائے گی الیکشن میں جائے گی تو یقیناً آپ کی سیٹیں تو پھر کم ہو جانی ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا بائی الیکشن میں ایم کیو ایم کا کیا حال ہوا کہ ٹی ایل پی جیسی جماعت سے چند 100 ووٹوں سے ہار گئی. جلد سے جلد لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کر لیں کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ قابو پائے. دیکھیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ابھی جیسے ہی گرمی کی شدت معمولی سی بڑھی ہے, معمولی سے اضافہ ہوا ہے, تو کراچی الیکٹرک نے ایک بھیانک اقدام کیا ہے. اور خاص طور پہ میں جس لوکیلٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا تعلق جو ہے نارتھ کراچی سیکٹر 11A کی بات کروں, کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ کچی آبادی کے ساتھ ہمارا سیکٹر 11A کا فیڈر جو ہے جوائن کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں دیکھیں بزرگ ہیں, بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایک سمجھ لیں اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم کراچی الیکٹرک سے جو ہے ایک تو ہمارا ایجنڈا کراچی الیکٹرک کے حوالے سے سمپل اینڈ کلیئر ہے کہ اس کے نرخوں میں جو ان کو پاور جنریشن میں اضافہ کرنا تھا وہ انہوں نے اب تک نہیں کیا. ان کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے, اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے, اور ہم فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے خاص طور پر ہمارے سیکٹر میں اس کو ختم کیا جائے. اور اگر ختم نہیں کیا تو ہم ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے اگر نہیں کیا ہماری مذاکرات کے نتیجے میں اگر یہ نہیں مانتے, لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرتے, تو ہم کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے, اتنا شور مچائیں گے کہ آپ کے تو ایک ساتھی شہید بھی ہو گئے ہیں چوروں کے. میں وہی دیکھیں ہم تو کیا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ جو چوری ہو رہی ہے یہ چوری کا بہانہ تو بناتے ہیں, لیکن اس چوری کے پیچھے خود جو ہے کراچی الیکٹرک کے افسران جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں. اس کی پشت پناہی خود مجھے بتائیں, ہاؤ کم اٹ از پاسبل کہ وداؤٹ ہیونگ دا سپرویژن آف کراچی الیکٹرک کے کوئی بھی کنڈا سسٹم چل سکتا ہو. تو سب سے پہلے کراچی الیکٹرک اگر اتنی اچھی ہے اور اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے تو ان لوگوں کو تو احتساب کریں, ان کو سامنے لائے, کٹہرے میں کھڑا کرے, لوگوں کو بتائے کہ جن لوگوں کی وجہ سے تو ہم جو ہے اس حوالے سے شدید جو ہے وہ احتجاج کا دائرہ اپنا وسیع کر رہے ہیں. اور ہمارا جو دھرنا ہو رہا ہے اس میں ون آف دا کور ایجنڈا از کراچی الیکٹرک ایز ویل. جو ہمارے مطالبات ہیں کراچی الیکٹرک کے حوالے سے کہ یہ بدعنوان ادارہ ہے جو دنیا میں کرپٹ ترین جو گروپ ہے, ٹھیک ہے, اس گروپ کو کراچی الیکٹرک کھمبوں کی قیمت میں دے دی گئی ہے. ان کو سبسڈی بھی دی جاتی ہے. انہوں نے جو وعدہ تھا پاور جنریشن میں اضافہ کرنے کا, کوئی پاور جنریشن میں اضافہ نہیں کیا تھا. ان کو اس شرط پہ دی گئی تھی کراچی الیکٹرک کے ٹیرف میں کمی لائیں گے. یہ ٹیرف میں کمی کیا لاتے, یہ تو الٹا جو ہے وہ گورنمنٹ سے سبسڈی لے رہے ہیں. بالکل یہ ایک پورا کارٹیل بنا ہوا ہے. اور بالکل کوئی بھی حکومت آئے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, دیگر کوئی بھی حکومت ہو, کراچی الیکٹرک کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. واحد جماعت اسلامی ہے جو اس ادارے کو ایکسپوز کر رہی ہے. اس کا حل جو ہے میں ذرا کاظمی صاحب سے جان لیتا ہوں. سر ابھی جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارڈ سسٹم ایک آ جائے گا, آپ نے بجلی پرچیز کر لینی ہے, آپ نے وہ کارڈ جو ہے جتنا آپ کا وہ چلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سر یہ اقدامات کب تک چلیں گے سر, مطلب کب ہم جا کے دیکھیں گے, جدید دنیا کو کب ٹچ کریں گے سر؟ 5 سال ہو گئے اس نیوز کو سنے ہوئے جی, اور میرا کچھ عرصے رہا بھی یہ تعلق ہے پاور پلانٹ سے. یہ بہت اچھا سسٹم ہے, کارڈ ڈالیں گے, کارڈ ختم ہوگا, پیسے آپ کی بجلی بند ہو جائے گی, اس کے اندر سارا اسٹاف آپ کا بے روزگار ہو جائے گا جو آ کے ریڈنگ لیتا ہے. وہ 420 ساری ختم ہو جائے گی. وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ اس کا 300 یونٹ بنا, 301 کیسے بنے گا, ایک دن لیٹ آئیں گے, آپ وہاں کھڑے ہو کے وٹنس نہیں دیتے ہیں میٹر کی جو ریڈنگ لی ہے. انتہائی بڑا فراڈ ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, ہمارے جو آئین ہے اس میں آپ نے لکھا کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی, اس میں آپ نے لکھا کہ عوام کی حکومت ہوگی, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, پارلیمنٹ ہوگی. یہ سب چیزوں میں ہوتے ہوئے
آپ نے بجلی کا بل ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے گا آپ کہ جو آپ کے یونٹ کے چارجز ہیں وہ کم ہیں، آپ کے ٹیکسز کے چارجز بہت زیادہ ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ آج کی خبر ہے کہ 50,000 سے کم والوں پہ بھی ٹیکس لگائیں گے۔ اچھا سر، یہ جو جماعت اسلامی اتنے مظاہرے کرتی رہتی ہے، احتجاج کرتی ہے، اب 6 تاریخ کو بھی کرنے جا رہے ہیں، تو سر کیا کچھ بہتری کے امکانات میں ہیں؟ ایک بات بتاؤں، جماعت اسلامی اپنی ہسٹری جانتی، میں بھی ان کی پوری ہسٹری جانتا ہوں۔ دیکھیں اگر ان کی بائیکاٹ نہ کرتی تو یہ کبھی بھی میئر نہیں بنتے، مطلب اتنی سیٹیں نہیں آتی۔ یہ پہلے بھی ہوا، یہ ثبوت ہے، اور اب بھی ہوا۔ تو آپ اس بات کو تو مان لیں کہ آپ نے ان کو ہرایا نہیں۔ میئر افغانی صاحب بھی میئر بنے تھے، میری بات کب سے میں تو کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، جماعت اسلامی ایک اچھی جماعت ہے، اچھے لوگ ہیں اس کے اندر، صاف ستھرے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے ایک سوال کروں گا، مجھے جواب دے دیں، میرے لیے بھی بہت اچھا، لوگوں کے لیے جی، بلکہ میں آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہ رہا تھا، میں ورنہ ان سے ابھی یہ پوچھتا کہ افغانی صاحب تو جب تھے جب ایم کیو ایم نہیں تھی، اور نعمت اللہ خان صاحب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو آئے، اور نعمت اللہ صاحب جب آئے جب وہ بائیکاٹ کیا، اور اب آپ آئے جب انہیں نے بائیکاٹ کیا۔ دو باتیں، نمبر 2 بات یہ کہ یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جماعت اسلامی، اس کی میں نے بہت تعریف کی اور اچھے لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مذہبی جماعت ہے یا سیاسی؟ اچھا سر، بہت پیارا سر، جواب دیتے ہیں عظیم بھائی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ جو ہے مذہب ہی ہمیں سیاست سکھاتا ہے، اور جو ہے اس حوالے سے بنی اسرائیل کی سیاست اس کے انبیاء کیا کرتے تھے، تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست قائم کی اور اس ریاست کے امیر تھے۔ اگر آج کے دور میں ان کو کنسیڈر کیا جائے تو ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ۔ ہمارے جتنے خلفاء تھے وہ تمام اپنی ریاست کے امیر تھے، انہوں نے سیاسی امور اپنے ہاتھ میں رکھے تھے۔ تو آج جو عدل و انصاف کے لیے ہم رو رہے ہیں، عدل و انصاف کا نظام ہو گیا، بہترین معاشی نظام ہو گیا، اس کے علاوہ امن و امان کا نظام ہو گیا۔ یعنی ہمارے خلفاء کا دور ایسا تھا کہ ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلی جائے، اس کو کوئی خوف نہیں تھا، امن و امان کی یہ صورت تھی۔ اسی طریقے سے معاشی نظام ایسا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو یہ سیاسی نظام ہی تو تھا۔ تو اسی سیاسی نظام کی جماعت اسلامی پشتبان جماعت اسلامی اسی سنت پہ، انبیاء کی اور صحابہ کی سنت پر عمل کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو نواسہ رسول نے قربانی دی، تو کس لیے دی؟ وہ اسی لیے تو دی کہ ایک ظالم حکمران جو ہے، وہ جابر حکمران جو ہے وہ حاکم بن کر بیٹھ گیا تھا، انہوں نے اس ظالم حکمران کو تسلیم نہیں کیا، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی ظلم اور جبر سے، بھلے وہ مسلمان ہی، وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا، کلمہ گوئی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جنہوں نے حکومت پر قبضہ کیا تھا، تو انہوں نے رہتی دنیا تک جو ہے وہ نواسہ رسول نے یہ پیغام دیا کہ کوئی جابر ظالم حکمران اگر غیر آئینی، غیر جو مسلمانوں کو طریقہ ہے شرائعیت کا، احتساب کا، اس کے بغیر آئے گا تو اس کے لیے پوری کوشش کی جائے گی، جد و جہد کی جائے گی۔ سر لاسٹ کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے ایک تو جواب نہیں ملا، جواب مل جاتا تو بڑی آسانی ہوتی ہے، سنت پر عمل میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی جماعت مذہبی ہے یا سیاسی؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مذہبی جماعت نہیں ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہمارا مقابلہ ہوگا سیاست میں سیاسی جماعت کو۔ چلیں سر، وقت انتہائی قلیل تھا، بہت شکریہ آپ معزز مہمانان تشریف لائے، اور آخر میں جاتے جاتے ان افغان پناہ گزینوں کے لیے بھی جو کہ مملکت پاکستان میں آئے تھے، تو یقیناً اب جو صورتحال ہے آپ کے ملک کی، آپ وہاں جائیں اور وہاں پر اپنے ملک کو جو اسٹیبلش کریں، اور جو پاکستان اس وقت جس پریشانی کا سامنا کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ بھی اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کا کم از کم ساتھ دیں، اور یقیناً جو ہمارے فورسز ہیں وہ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان میں امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف سختی سے پیش آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔